تاج شریعہ سونا فخر ازہر سونا. حضرات، انٹرویو سے پہلے الیاس عطار کا موقوف پہلے ٹی وی کے لیے کیا تھا، آپ بغور سماعت فرمائیں. انڈرسٹوڈ ہے. تو آپ مطلب یہ چینل یہ دیکھنے کے لیے میری وی سی ڈی ٹی وی لیں، اس کی حاجت نہیں. ٹی وی تو غلط ہی سے بھی مت لانا. ٹی وی لیں گے اور خدا نخواستہ اس میں کیبل آپ نے لگایا تو پھر تو آپ بہت سارے گناہوں میں پڑ جائیں گے. تو وی سی ڈی دیکھنے کے لیے ٹی وی شرط نہیں ہے، یہ اس پہ بھی کمپیوٹر پہ بھی دیکھی جا سکتی ہے. کمپیوٹر ہے، بلکہ اب تو سے ٹیپ ریکارڈر بھی آتے ہیں، ان میں بھی وہ وی سی ڈی دیکھنے کی سہولت ہوتی ہے. تو آپ ٹیپ ریکارڈر لے لیجئے، خوب بیانات آڈیو بھی سنیں، اس پر نعت شریف کی کیسٹیں بھی سنیں، اور ساتھ میں مکتبۃ المدینہ کی جاری کردہ جو وی سی ڈیز ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیجیے ٹیپ ریکارڈر پر. کیا ضرورت ہے کہ آپ ٹی وی کے ذریعے دیکھیں اس کو. یہ آن نہیں کیا، مجھے ٹی وی آن کرنا آتا ہے، نہ ٹی وی آف کرنا آتا ہے. ہمارے گھر میں گھسا ہی نہیں ٹی وی کبھی، الحمدللہ. ہمارے بچے بھی اس سے دور ہیں، گھر والے بھی دور ہیں. ایسے بہت سارے گھرانے آپ کو ملیں گے جنہوں نے میرے یہ الحمدللہ بیانات سن کر ٹی وی لوگوں نے نکالے. یہاں تک کہ بہت سالوں پہلے ایک بار میرا یہاں بیان تھا تو وہاں میں نے اسی طرح ٹی وی کے بارے میں کچھ، میں بہت پرانا اس کا مخالف ہوں، میری اس سے لگتی ہے سمجھو کہ اس نے میرے آقا کی امت کو بہت برباد کیا ہے، میں ٹی وی کو نہیں چھوڑوں گا، میری لگتی ہے اس سے. تو یوں سمجھ دو. تو میں نے وہ ٹی وی کے خلاف جو میری سمجھ میں آیا وہ بولا. تو جب میرا بیان ختم. حضرات، اب اچانک ان کو کیا ہوا کہ یہ جواز پر اتر آئے. اب جو حضور جمال العلماء کو سوال کیے گئے ہیں وہ الیاس عطار کی زبانی سے آپ خود اس کلپ میں آپ سن لیں. ارشاد فرمائیے کہ اسلامی بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ جس مووی کی آج تک اتنی شدت کے ساتھ مذمت کی گئی، امیر اہل سنت جس کے متعلق انکار فرماتے رہے، تو یہ اچانک جواز پر آ جانا، اس کی کیا وجہ بنی؟ دیکھو، منع ایک حد تک یا ایک مخصوص وقت تک کسی بھی حکم کی ممانعت، اگر اس کو ہم دور سے لیں نا تو یہ تو مطلب ہے نا کہ قرآن سے بھی ثابت ہے. جیسے کہ بعض آیات اتری پھر وہ احکام منسوخ ہوئے، تو جو جن آیتوں نے ان کو منسوخ کیا وہ ناسخ کہلائیں. ٹھیک ہے نا. تو نعوذ باللہ کا مطلب پھر یہ نہیں تھا کہ وہ احکام غلط تھے، وہ اس وقت تک تھے. اسی طرح حدیث شریف پر آئیے تو بہار شریعت کے چوتھے حصے میں حدیث ہے اور مشکات شریف کی حدیث ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مفہوم اس حدیث شریف کا یہی ہے کہ میں پہلے تمہیں قبروں کی زیارت کا منع کرتا تھا، لیکن اب اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو، کہ یہ دلوں کو نرم کرتی ہے اور آنکھوں میں آنسو لاتی ہے. تو کسی حکم کا پہلے نہ ہونا، بعد میں ہونا، پہلے ہونا بعد میں نہ ہونا، تو یہ تو ایک سلسلہ ہے اس کا. اب رائے یہ کہ آپ کو کوئی کچھ نہ کہے، اور اگر دین کی تبلیغ کرنے کے لیے کسی نے محبت میں مووی بنا لی کہ دین پھیلے، اور جو ماڈرن طبقہ ہے جو آڈیو نہیں سنتا اور مووی کے بہانے اگر وہ نمازی بنتا ہے یا اس کے عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے اور اس کے خلاف آپ ڈنڈا لے کر پیچھے پڑ جاؤ تو آخرت میں پھر آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا. خیر دعوت اسلامی دین ہی کی تو تبلیغ کر رہی ہے کہ کسی طرح بگڑے ہوئے مسلمانوں کی اصلاح ہو، تو اس کا مووی کے ذریعے بھی اس سے ایک جائز ٹیکنالوجی ہے جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. آج نہیں تو کل اس ٹریک پر آنا تو ہے، اس سے تو اس کو تو بھول جائیں. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اسی یہی سلسلہ ہوگا، موویاں فوٹو، بلکہ سمجھو کہ آ ہی گیا. حضرات، اب جانشین مفتی اعظم حضور جمال العلماء حضرت مولانا جمال رضا خان صاحب قبلہ دامن برکاتہم عالیہ کے تاثرات انہی اوپر کیے ہوئے سوال پر جو حضور جمال العلماء نے جواب دیے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، آپ بغور اس کو سماعت فرمائیں. دیکھیے، ایک تو قبر کے سلسلے میں انہوں نے کہا، دوسری بات انہوں نے کیا کہی؟ انہوں نے کہی کہ پہلے آیتیں نازل ہوئی، پھر بعد میں حکم بدلا، ناسخ ہوئی، پھر منسوخ ہو گیا. جی کہ ناسخ و منسوخ کا مسئلہ بیان کرتے ہیں. جی، تو سب سے پہلی بات تو میں ناسخ منسوخ کے بارے میں یہ عرض کروں کہ
آیتیں جو نازل ہوئی اور پھر منسوخ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا، کچھ آیتیں نازل ہوئیں، کچھ آیتیں منسوخ کر دی گئیں بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی قرآن کو نازل فرمایا نبی مقدس کے سینہ اقدس پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیت مقدسہ کو منسوخ فرما دیا دوسرا حکم صادر فرما کر۔ تو گویا کہ پہلے حکم کو دوسرا حکم جو ہے منسوخ کر دیا کرتا ہے۔ جیسے کہ میں آپ سے اگر یہ کہوں کہ آپ جو ہے اس وقت محمد علی روڈ پر ہیں، آپ ساکی ناکہ جائیے، 5 منٹ کے بعد میں آپ کو کہوں کہ آپ جو ہے حاجی علی پر آئیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے جو ہے جو پہلا حکم آپ کو دیا ساکی ناکہ جائیے، وہ حکم اپنے آپ منسوخ ہو گیا اور حاجی علی پر آنے کا حکم آپ کو دے دیا گیا۔ اب اس سے وہ یہ مطلب نکالتے ہیں کہ جس طرح سے آیتیں منسوخ ہو گئیں اسی طرح سے کچھ باتیں یا کچھ احکام ایسے ہیں کو حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے منسوخ قرار دے دیے جائیں، یا ان کے لیے رخصت کا حکم دے دیا جائے، یا جواز کا حکم دے دیا جائے، یا مطلب جائز کر دیا جائے۔ تو یہاں میں یہ بتاؤں آپ حضرات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مکمل ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتوں کو حرام قرار دے دیا اور کچھ باتوں کو حلال قرار دے دیا۔ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا اسے کوئی بھی حلال قرار نہیں دے سکتا۔ اچھا، اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو قرآن مقدس میں بھی حرام قرار دیا گیا ہے، اور قرآن مقدس میں جن باتوں کو حرام قرار دے دیا گیا ان باتوں کو یا ان اشیاء کو کوئی بھی عالم دین حلال قرار دے نہیں سکتا، چاہے حالات کچھ بھی ہوں۔ جیسے آپ نے مجھ سے بیان کیا کہ جو ہے تصویر کے بارے میں، ایک بات آپ نے بیان کی قبر کے بارے میں کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے روکا تھا، اور اب میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں کہ تم قبروں پر جاؤ۔ تو یہاں میں یہ عرض کروں گا کہ یہ دلیل بنانے والے الیاس عطار ان کو اس بات کا علم نہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر جانے سے منع فرمایا تھا تو اس وقت منع فرمایا تھا جب مسلمانوں کی قبریں موجود نہیں تھیں، یعنی کہ کفار کی قبریں تھیں، لہذا ان قبروں پر جانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ اور جب مسلمانوں کی قبریں وجود میں آئیں، یعنی مسلمانوں کا انتقال ہوا اور مسلمان دفن کیے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبروں پر جانے کی اجازت عطا فرما دی۔ ایک بات اور بھی آپ حضرات سے کہوں گا کہ دیکھیے دین مصطفیٰ جو پھیلایا جا رہا تھا نا، اس کے لیے آسمان سے مخلوق نہیں اتری تھی کہ اس کے بیچ دین پھیلایا جا رہا ہو۔ دین جن کے بیچ پھیلایا جا رہا تھا وہ کافر تھے، وہ یہودی تھے، وہ عیسائی تھے۔ بات سمجھ آئی نا آپ کی؟ تو جو ہے اپنے انہی کے بیچ دین کو پھیلایا جا رہا تھا، اور انہی کے بیچ اللہ کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پہنچا رہے تھے، تو گویا کہ انہی میں سے مسلمان لوگوں کو بننا تھا۔ اس وقت کچھ احکام ایسے جاری کیے گئے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم کو نرمی برتنے کے لیے فرمایا گیا۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ جب اسلام پھیل رہا تھا تو مسلمان صحابہ اکرام کافروں میں کسی کی موت ہوتی تھی تو وہاں جا کر نوحہ کیا کرتے تھے، اور جو ہے اپنے ان کی ٹکٹی میں یا ارتھی میں شریک ہوا کرتے تھے، مگر بعد میں اس حکم کے لیے منع فرما دیا گیا کہ اب جو ہے کسی کافر کی ارتھی میں ٹکٹی میں کوئی مسلمان شریک نہیں ہوگا، نوحہ کی ممانعت ہو گئی۔ اب اگر کوئی اس کو دلیل بنائے کہ دیکھو پہلے نوحہ جائز تھا، پہلے جو ہے کافروں کی ٹکٹی میں ارتھی میں شرکت کرنا جائز تھا، اظہار افسوس کے لیے وہاں جانا جائز تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، تو یہ اس کا دلیل بنانا کسی بھی حد تک جائز نہیں۔ اس لیے جائز نہیں کہ اس وقت اسلام کے احکام نازل ہو رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت وجود میں آ رہی تھی، اس وقت ترتیب پا رہی تھی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کافروں کے مزاج اور کافروں کے ماحول اور کافروں کے حالات کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ اس وقت دین پھیل رہا تھا، لہذا جو ہے اس میں نرمی برتی گئی تھی، اور جب دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، غور کیجیے آپ، جب رسول اللہ کا دین مکمل ہو گیا تو اسی رسول نے جنہوں نے کافروں کے ساتھ نرمی برتی تھی، انہی رسول نے مسجد نبوی سے ایک ایک مرتد کو نام لے لے کر مسجد سے باہر کر دیا، بے شک نام لے لے کر مسجد سے باہر کر دیا، ان کے باپ کے نام لیے، ان کا نام لیا، ان کا حسب نسب بیان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے باہر قرار دے دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جیسے ہی اسلام مکمل ہوا، دین مکمل ہوا، ویسے ویسے احکام کے اندر سختی آتی گئی، اور جو ہے احکامات احکام شریعت سختی کے ساتھ نازل کیے جانے لگے۔ اب الیاس عطار نے اگر قبروں کے بارے میں کہا تو پہلا سوال جو آپ کا تھا وہ میں نے واضح کر دیا کہ اس وقت مسلمانوں کی قبریں تھی ہی نہیں، اس لیے رسول اللہ نے منع فرما دیا تھا، اور جب مسلمانوں کی قبریں وجود میں آ گئی تو ان پر جانے کا حکم فرما دیا۔ تو یہاں ناسخ منسوخ کا حکم جو ہے نہیں لگے گا، یہاں جو ہے اپنے شان، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا یہ دیکھنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت فرمایا اور کن حالات میں فرمایا۔